الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، سچی بات تو یہ ہے کہ بیان کا یہ وقت نہیں، آرام کا وقت ہے۔ دعا کر کے آرام کر لی جائے، یہی مناسب تھا، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ لوگ گاؤں کے ہیں، جا کے سو جائیں گے، اور ہمیں تو مراد آباد جانا ہے اور جام لگ رہا ہے، اگر لگ گیا تو صبح ہی ہو جائے گی، اور آپ صبح فجر بعد بھی سو لیں گے، ہمیں تو فجر بعد بھی لگ جانا ہے، پڑھانا ہے۔ تو اس لیے بھائی کوشش کیا کریں، ہم جلسے والوں سے بھی کہیں گے کہ 12 تک جلسہ ختم ہو جانا چاہیے، اور اتنی لمبی راتوں میں اتنی دیر تک تو بہت ہی نامناسب ہے۔ آپ کا یہ جلسہ سیرت النبی کے عنوان سے، میں اسی کے متعلق 2-4 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ دیکھیے، سیرت النبی میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے سیرت النبی، ایک ہے سورت النبی، ایک ہے سریرت النبی۔ میں 2 کو چھوڑ کے آخری سریرت النبی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیرت النبی تو آپ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ۔ سورت النبی اللہ کے نبی کا حلیہ، آپ کا سراپا۔ سریرت النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا غم، آپ کے اندر کی کڑھن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی فکر، اور انسانیت کے سلسلے میں اور خاص طور پر اپنی امت کے سلسلے میں آپ کو کیا غم تھا، کیا فکر تھی، کیا کڑھن تھی، کیسی تڑپ تھی اور کیسی گھٹن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ علیہ السلام اپنی امت کے سلسلے میں بے پناہ فکر مند تھے، یہاں تک شمائل میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، دائم الفکر متواصل الاحزان لیست لہ راحہ، ہمیشہ فکر مند، غموں کا تانتا بندھا ہوا، آپ کو راحت گویا تھی ہی نہیں۔ طویل الصمت، لمبی خاموشی، خاموش بیٹھے رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے۔ کس کے سلسلے میں؟ ہمارے آپ کے سلسلے میں، کہ میرے بعد اور میرے موجود ہوتے ہوئے امت کا کیا بنے گا، امت کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر امت کی فکر اس قدر تھی کہ دنیا کے لوگ جب عروج پاتے ہیں تو چھوٹے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، ذرا سی انہیں ترقی ملتی ہے، کوئی منصب مل جاتا ہے تو چھوٹے لوگ ان کی خاطر میں نہیں آتے، نگاہوں میں نہیں آتے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اونچا مقام ملا رسالت و نبوت کا، اور پھر معراج میں آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے جہاں تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ جبرائیل امین نے بھی جہاں پہنچ کر ہاتھ جوڑ لیے، اور جبرائیل بھی آگے نہ جا سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے سدرہ پہ کہا۔ شیخ سعدی نے فرمایا ہے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی۔ اے وحی کے لانے والے، دوستی میں پکا پایا ہے، میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو، میرے ساتھ چلو۔ جبرائیل امین نے اس وقت کہا تھا، مشہور شعر ہے، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اقبال برابر آگے بڑھوں گا، تجلیات الہی مجھے جلا کر کے خاکستر کر دیں گی، میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ مچل جاتے تھے، فرماتے تھے جبرائیل بے وفا نکلا، نبی کا ساتھ چھوڑا، عطا اللہ ہوتا جل تو جاتا پر نبی کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ تو اللہ کے نبی اس مقام پر پہنچے کہ جبرائیل کی پرواز جہاں سے ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے قرب میں اور جناب میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا میں اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے ہدیہ پیش کیا۔ ہدیہ پیش کیا، بھئی جب بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہ ہدیہ لے کر کے جاؤ، یہ ان کا اعجاز ہے۔ تو اللہ تو تمام چیزوں کا مالک ہے، اس کی جناب میں کیا پیش کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام قولی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں تجھی کو زیبا ہیں، تیرے علاوہ کسی کے لائق نہیں ہیں۔ تو ادھر سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ جواب آیا تو اس وقت اللہ کے نبی کو امت یاد آ گئی۔ اتنے اونچے مقام پر پہنچ کر بھی ہم اور آپ اور امت آپ کو یاد آئی، تو آپ نے فوراً کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صرف میرے پہ سلام نہیں، میرے پر بھی اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام۔ اس مقام پر بھی آپ بھولے نہیں ہمیں، آپ کو۔ ہم اس دھرتی پر رہتے ہوئے اللہ کے نبی کو بھول جاتے ہیں اور آپ کی سنتوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نوچ کر پیروں تلے روند دیتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا ہم کس کے دل کو دکھا رہے ہیں، کس کے دل کو زخمی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی جب لوٹے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے کیا دیا ہے آپ کو اور آپ کی امت کو؟ تو آپ نے فرمایا 50 نمازیں دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ کہا، ان امتک لا تطیق بذالک، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھنے کی سکت نہیں رکھتی۔ محدثین فرماتے ہیں اگر یہ جملہ نہ کہتے آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی تو کبھی بھی آپ اللہ کے پاس 9 مرتبہ جا کر کے 45 نمازوں کو کم نہ کرتے۔ آپ کو اسی وقت امت کا خیال آیا کہ امت تو واقعی 50 نمازیں ادا نہیں کر پائے گی، اور اللہ کے نبی اس وقت اللہ کے حضور میں ہیں اور محویت کی ایسی کیفیت ہے، 50 نہیں 500 نمازیں اللہ کے نبی کو دی جاتی ہیں، آپ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ امت کا جب خیال آیا تو اللہ کے نبی 9 مرتبہ پھر اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ کم کر دیجئے، کم کر دیجئے، کم کر دیجئے، اور پھر صرف 5 رہتی ہے۔ لیکن خدا کی ذرہ نوازی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، تم 5 پڑھو 50 کا ثواب لے لو، 5 پڑھو 50 کا ثواب لے لو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر بھی ہمیں فراموش نہیں کر رہے، نہ عرش پر فراموش کیا نہ فرش پر فراموش کیا۔ اور حد تو یہ ہے، آپ نے 12 حدیث سنی ہوگی، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے گھر میں آئے،
آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پکڑا اور فرمایا آقا آج میرے لیے دعا کر دیں, میرے لیے دعا کر دیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخرت وما اسرت. اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جانے انجانے میں جو ہوئے گناہ معاف کر دے. آپ نے یہ دعا مانگی, حضرت عائشہ مارے خوشی کے لوٹ پوٹ ہو گئی, ان کا سر ان کی گود سے جا لگا. آپ نے فرمایا عائشہ اتنا کیوں خوش ہوتی ہے؟ آقا آپ نے دعا دی, آپ کی زبان سے الفاظ نکلیں یقیناً وہ اللہ کی جناب میں قابل قبولی ہیں. میرے تو نصیب جاگ گئے کہ آپ نے میرے لیے دعا کی. اس وقت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا عائشہ جن الفاظ سے میں نے تجھے دعا دی ہے, ہر نماز میں اپنی امت کے لیے ان الفاظ سے دعا کرتا ہوں. ہر نماز میں. لاؤ ایسا کوئی باپ جو پانچوں نمازوں میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہو. لاؤ کوئی ایسی ماں جو پانچوں نمازوں میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہو. لاؤ کوئی ایسی بیوی یا شوہر جو ایک دوسرے کے لیے پانچوں نمازوں میں دعا کرتے ہو. لاؤ کوئی ایسا جگری دوست جو اپنے دوست کے لیے تا عمر پانچوں نمازوں میں دعا کرتا ہو. کوئی آپ کو نہیں مل سکتا, صرف ایک ہستی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ علیہ السلام پانچوں نمازوں میں ہمارے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. کس قدر محبت ہے, کتنی ہماری آپ کی فکر ہے. اور اسی پر بس نہیں, حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا متى القى احبائی, میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ نے عرض کیا اولسنا احباؤک, آقا کہ ہم آپ کے دوست نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی و اخوانی, تم میرے ساتھی ہو, میرے بھائی ہو. اور اللہ کے نبی آپ کے دوست کون ہیں؟ آپ کے دوست کون ہیں؟ آپ نے فرمایا الذین آمنوا بی ولم یرونی, جو میرے اوپر ایمان لائے اور مجھے دیکھا نہیں. ایمان لائے اور دیکھا نہیں ہے. اور پھر آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا انا الیہم بالاشواق, میں ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں. کس سے؟ ہم جیسے ظالموں سے, ہم جیسے بے وفاؤں سے, ہم جیسے غداروں سے, ہم جیسے نبی کی سنتوں کو اجاڑنے والوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اشتیاق ظاہر فرما رہے, اپنی محبت کا اظہار فرما رہے کہ میں ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں. ذرا سوچو تو صحیح, کیا ہماری یہ اوقات ہے, ہماری یہ بساط ہے, ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا سکیں, آپ کے سامنے کھڑے ہو سکیں, قیامت میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کا چہرے انور کا دیدار کر سکیں؟ یہ ہماری اوقات ہے. ہم کتنے نالائق ہیں, کتنے نکمے ہیں, اور کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور اذیت دینے والے ہیں اپنے اعمال سے, ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے. لیکن ادھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں اور آپ کی محبتیں اور آپ کا تعلق, کیا فرما رہے ہیں؟ میں ملنے کے لیے بے قرار ہوں. تو اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس الفت اور محبت کا جواب ہم بھی الفت اور محبت سے دیں. ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے. صرف جلسے جلوسوں سے نہیں, بلکہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اپنی زندگی کو دیکھیں کہ میری زندگی کتنی شریعت کے مطابق ہے اور شریعت کے خلاف ہے. میری زندگی میں کتنی آقا کی سنتیں ہیں اور کتنی آقا کی سنتوں کی بغاوت میری زندگی میں پائی جا رہی ہے. ہم غور کریں اس سلسلے میں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے اس قدر محبت تھی کہ راتوں رات اللہ کے نبی رو رہے. کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی کو رونے کی؟ کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتی ہیں اللہ کے نبی آپ کے تو سب اگلے پچھلے اللہ نے ہوئے نہیں اور ہوں بھی بالفرض والمحال تو اللہ نے معاف کر دیے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟
افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار اللہ کا بندہ نہ بنوں؟ پوری رات رو رہے ہیں، دو آیتیں آپ کو یاد آ گئیں۔ ایک آیت یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ مائدہ کی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ، اے عیسیٰ کہ تم نے کہا تھا مجھے چھوڑ کر مجھے عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں مریم کو معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں اللہ میں ہرگز ایسی بات نہیں کہہ سکتا، سبحانک تیری ذات پاک ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو تجھے قدرت ہے، اور اگر ان کو پکڑ لے عذاب دے دے تو تیرا عذاب دینا بھی عدل و انصاف پر مبنی ہوگا، ظلم نہیں ہے۔ ایک آیت یہ، دوسری آیت سورہ ابراہیم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ جو میری مانے وہ میرا ہے، جو میری نہ مانے تو چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ یہ دونوں آیتیں آپ کو یاد آئیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں رو رو کر کہنا شروع کیا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میں عیسیٰ کی نہیں کہتا، اے اللہ میں ابراہیم کی نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہے اللہ میری امت کو تو معافی کر دے، معافی کر دے، معافی کر دے۔ پوری رات اللہ کے نبی ان دونوں آیتوں کو پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے نبی کو سلام کہنا اور کہنا نبی اتنا کیوں رو رہے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ جبرائیل آ کر عرض کرتے ہیں اللہ پوچھ رہا ہے آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کا فکر لگ رہا ہے کہ میری امت کا میرے بعد کیا بنے گا۔ اللہ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں خوش کر دیں گے، غمگین نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی، یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے، دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا، ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ کیسی محبت ہے، کیسا تعلق ہے، کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کا خیال رکھنے والے ہیں، مگر ہم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی سے اجاڑ رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اور ذرہ برابر ہمارے دل میں احساس نہیں ہوتا، کبھی ہماری پیشانی پہ سلوٹ نہیں پڑتی، چہرے کے خد و خال ہمارے نہیں بدلتے کہ ہم کس پر ظلم کر رہے ہیں، کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کس کے طریقے کو ہم اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینک رہے ہیں۔ کبھی تو خیال آیا ہوتا، کبھی تو ہم نے سوچا ہوتا، کبھی تو غور کیا ہوتا، کبھی تو شرمائے ہوتے، اور کبھی ہماری شرم سے آنسو نکلے ہوتے۔ نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہم ڈھیٹ ہو گئے ہیں، ڈھیٹ مجرم ہو گئے ہیں، اور ایسے باغی ہو گئے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بغاوت کی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف تعلق اور ایک طرف ہماری کیا ہے؟ بے وفائی، ہماری بے وفائی۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں اللہ کے نبی کو یہ ہماری غداریاں اور بے وفائیاں اور یہ ہماری نمک حرامیاں ان کا علم نہیں ہے؟ یاد رکھیں حضرت شیخ الہند کے حاشیے پر مولانا شبیر صاحب نے بھی لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خطبات میں بھی یہ حدیث ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال ہر ہفتے پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی جب امت کے اعمال دیکھتے ہیں اچھے اعمال ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، اور امت کے اعمال اگر خراب ہیں تو آپ کو غم ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا سوچو اللہ کے نبی کو ہم اپنے عمل سے قبر میں اذیت پہنچائیں، قبر میں تکلیف پہنچائیں،
یہود و نصارہ نے جیتے جی اللہ کے نبی کو تکلیف دی تھی، اور ہم اللہ کے نبی کو پردہ فرمانے کے بعد قبر میں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ علیہ السلام جب امت کے برے اعمال کو دیکھتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ امت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری امت نے گناہ کیے ہیں، تو معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ اللہ اکبر! کیا ظرف ہے نبی کا، کیا تعلق ہے نبی کو، کیا محبت ہے نبی کو۔ ہم اس دھرتی پر جرم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غمگین کون ہو رہا ہے؟ کیسا دل دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسا کلیجہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ یہ گناہ کر کے آئیں، استغفر لہم، نبی آپ ان کے لیے معافی مانگیے۔ واقعہ مشہور ہے، میں واقعہ سنا کر بات پوری کرتا ہوں کہ واقعی راوی ہیں، حضرت شیخ الحدیث نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن کثیر میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ واقعی ایک مورخ ہے، کہتے ہیں میں روضہ اقدس کے پاس موجود تھا، گاؤں کا ایک آدمی آیا اور آ کر کے اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے نبی، آپ کے پاس آپ کی امت کے لوگ گناہ کر کے آئیں اور وہ معافی چاہیں اور آپ بھی ان کے لیے معافی چاہیں۔ گناہ کون کرے؟ ہم۔ معافی کون چاہیں؟ اللہ کے نبی۔ آپ بھی معافی چاہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس نے یہ آیت پڑھی اور کہنے لگا، آقا میں آپ کے پاس مجرم بن کے حاضر ہوا ہوں، آپ دنیا سے جا چکے، صحابہ آتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، میرا عقیدہ ہے آپ اپنی قبر میں حیات ہیں، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اس نے اپنے دل کے تراشے رکھے اور پھر اس نے اشعار پڑھے، یا خیر من دفنت القاء اعظمه فطاب من طيبهن القاء والأتم نفس الفداء ولا قبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط حينما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا مني السلام عليهم ما جرى القلم۔ یہ اشعار اس نے پڑھے، کیا کہا ان اشعار میں؟ کس دل سے پڑھے تھے کہ دو شعر اب بھی روضہ اقدس کے جو پلر ہیں ان پر لکھے ہوئے ہیں، اب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، اے وہ ذات جو زمین میں دفن کر دی گئی اور اس کے دفن ہونے کی وجہ سے زمین کا اندر بھی، زمین کا اوپر بھی لہلہا اٹھا۔ پھر کہنے لگا، میری جان قربان ہو اس قبر پر جس سے آپ آرام فرمائے، میری جان قربان ہو اس قبر پر جس میں آپ آرام فرمائے۔ آپ ہی نہیں، آپ کی سخاوت، آپ کی عفت اور آپ کے تمام خلق بھی آپ کے ساتھ دفن ہو گئے۔ انت الشفیع الذی ترجى شفاعته، آپ وہ شفاعت کرنے والے ہیں کہ ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ علی الصراط حینما زلت القدم، پل صراط پر جب لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اللہ کے نبی پل صراط کا پایا پکڑے ہوں گے، امت گزر رہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، اے اللہ میری امت کو پار لگا دے، میری امت کو پار لگا دے، میری امت کو پار لگا دے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے اور نبی کو امت کی، نبی کو امت کی فکر ہے۔ اور پھر اس نے کہا، وَصَاحِبَاكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا، میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھلا نہیں سکتا۔ مِنِّ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ مَا جَرَى الْقَلَمُ، میری طرف سے آپ سب کو سلام ہوتا رہے جب تک کہ لکھاری لکھتا رہے، یعنی قیامت تک میری طرف سے سلام ہو۔ یہ اس نے اشعار پڑھے اور چلتا بنا۔ واقعی کہتے ہیں مجھے نیند آئی، آقا خواب میں آ گئے۔ چہرہ اللہ ہمیں بھی دکھائے، لیکن ہماری گنہگار آنکھیں اس قابل کہاں، اس قابل کہاں جو آنکھیں بے حیائی کی عادی ہو گئی ہوں،
ना महरमों को देखती हो, उन आंखों को कहां दीदार नसीब हो सकता है। तो कहते हैं मुझे ख्वाब में आका आए और आका ने मुझसे कहा, वाकिदी उठो उठो, जाओ मेरे उस देहाती को जाके बता दो जो सलाम पेश करने आया था, मैंने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ने उसके गुनाह माफ कर दिए, अल्लाह ने उसके गुनाह माफ कर दिए। जो कब्र में पहुंचने के बाद भी हमारे लिए दुआएं कर रहा हो, हमें न भुला सके। मेरे भाइयों, हम जिंदा रहते हुए भी इस धरती पे रहते उसे फरामोश कर दें, उसके दीन को उजाड़ करके फेंक दें, उसकी शरीयत से हमारा कोई ताल्लुक न हो, कुछ तो शर्म हो, कुछ तो गैरत हो, कुछ तो हया हो, कुछ तो दिल के अंदर दर्द होना चाहिए। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप सब तय करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी सुन्नत शरीयत के मुताबिक बनाएंगे। अब तक जो बगावत हुई, नाफरमानी हुई, सुन्नतों की खिलाफ वर्जी हुई, अल्लाह उसे माफ करे। आइंदा की जिंदगी के लिए तय करो कि शरीयत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ मेरा कदम नहीं उठेगा। तय करते हो इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।